علماء صحابہ اکرام کے دور سے لے کر قرآن کریم کی ترتیب دیتے رہے ہیں اس کی صورتوں کے اعتبار سے۔ کچھ لمبی صورتیں ہیں قرآن کریم کی جن کو السبع والطوال کا نام دیا جاتا ہے، سورۃ بقرہ، آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ اعراف، اور اس کے بعد سورۃ انفال اور سورۃ التوبہ۔ اس کے بعد کچھ صورتیں ہیں جن کو معین کا نام دیا جاتا ہے۔ معین کے معنی کہ جو 100 آیتوں والی صورتیں ہیں، اس میں کئی صورتیں ہیں جن 100 آیتوں والی، اس طریقے سے۔ تو اس کے بعد قرآن کریم کا آخری جو تقسیم انہوں نے کی تھی وہ کیا تھی؟ ہاں جی، اس میں المفصل، اس میں آگے تفصیل ہے، الطوال المفصل، الاوساط المفصل اور قصار المفصل۔ مفصل جو ہے وہ صورتیں جو عام طور پر باقی صورتوں کی نسبت چھوٹی ہیں، اور یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ سورۃ الحجرات سے، اور بعض کہتے ہیں سورۃ قاف سے سورۃ الناس تک۔ سورۃ الحجرات یا سورۃ قاف سے سورۃ الناس تک یہ مفصل ہے۔ اس میں جس طرح بتایا ہے کہ کچھ الطوال المفصل ہے جو سورۃ الحجرات یا قاف سے لے کر سورۃ المرسلات تک ہے۔ اس کے بعد اوساط المفصل ہے جو سورۃ النبا سے لے کر سورۃ اللیل تک ہے، یعنی یہ مفصل میں سے جو درمیانی صورتیں، اوساط کے معنی طوال کے معنی لمبی، لیکن وہ لمبی نہیں جو یعنی پہلے گزری ہے، یہ مفصل میں سے لمبی۔ اور دوسری اوساط یعنی وسط، جو لمبی سے کچھ تھوڑی چھوٹی ہیں۔ اور آگے آخری تقسیم کیا ہے؟ القصار المفصل، قصار جمع قصیر کی، کہ چھوٹی، شارٹ، چھوٹی صورتیں جو سورۃ ضحیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے ہمارے آنے والے جو دروس ہیں تفسیر میں وہ قصار المفصل میں ہوں گے، اور اس میں ہم چاہیں گے کہ بھائی خصوصی طور پر الفاظ کے معنی کو اچھی طرح جانیں اور تفسیر پر بھی توجہ دیں۔ سورۃ ضحیٰ سے شروع کرتے ہیں آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ والضحیٰ، واو قسم کی قسم ہے، الضحیٰ سورج کی تیز دھوپ کی، چاشت کے وقت کی، واللیل اور رات کی قسم، اذا سجا جب وہ چھا جائے، ما ودعک ما نہیں، ودعک چھوڑا تم کو، ودع اسی سے ودا کا لفظ ہے، الوداع کہنا، تو نہیں چھوڑا آپ کو رب کا تمہارے رب نے، وما قلا اور نہ ہی قلا کے معنی بیزار ہوا، وللآخرۃ لام تاکید کے لیے، پہلا لام کہ یقیناً آخرت خیر بہتر ہے لکا آپ کے لیے، من الاولی پہلی زندگی سے، اولا پہلی زندگی، وَلَسَوْفَ لام یہاں بھی تاکید کے لیے، یقیناً، سوف یعطیک، سوف آتا ہے مستقبل کے لیے کہ یعطیک دے گا آپ کو، ربک آپ کا رب، یہ یقیناً دے گا آپ کو آپ کا رب، عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب، فترضیٰ پس آپ راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے۔ علم کیا نہیں، یجد کا پایا آپ کو، تیرے رب نے پایا، یتیمن یتیم حالت میں، یتیمی کی حالت میں پایا، فآوا پس تم کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا، ووجدک اور پایا آپ کو تیرے رب نے، ضالن
راہ بھٹکے ہوئے یا یعنی کہ راہ گمشدہ، فہدا پس آپ کو ہدایت دی، آپ پر ہدایت نازل کی، ووجدا کا اور پایا آپ کو عائلاً فقیر، فاغنا پس تم کو غنی کیا، مالدار کیا، فاما الیتیم فاما پس جب کہ الیتیم یتیم کو، فلا تقہر فلا پس نہیں تقہر اس سے سختی کرو، پس یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو، وَأَمَّا السَّائِلِ اور جب کہ سائل سوال کرنے والا، مانگنے والا یا سوال کرنے والا، فَلَا تَنْهَرْ اسے نہ ڈانٹو، وَأَمَّا اور جب کہ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ اپنے رب کی نعمت کو، فَحَدِّثْ اس کو بیان کرو، حدیث کے معنی بیان کرو۔ یہ سورۃ الضحیٰ ہے جو مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکہ میں بھی تقریباً ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور اس صورت کا موضوع جس طرح کہ ہم ترجمہ ہم نے پڑھا ہے، معنی دیکھے ہیں کہ اس صورت کو اللہ نے ایک مخصوص حالت میں نازل کیا ہے۔ آیتوں کے شروع کی آیتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ وقت تک آپ کے اوپر وحی آنا بند ہوئی، آپ کے اوپر وحی کے آنے کا سلسلہ بند رہا، اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ تو آپ کے اوپر واقعی ہی کچھ عرصہ تک وحی آنا بند رہا، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی۔ تو اس میں جب وحی کا آنا بند ہوا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وحی آتی، اللہ کے حکم کے مطابق اس وحی کو لوگوں کو سناتے، اس قرآن کو لوگوں کو سناتے، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی۔ لیکن جب وحی آنا بند ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے جتنے دن تک وحی نہ آئی، اب دن کتنے تھے اس میں علماء کے اختلافات ہیں، بعض کہتے ہیں 15 دن تھے، بعض کہتے ہیں زیادہ، یعنی 40 دن تک کا ذکر آتا ہے، لیکن اس میں حقیقت کیا ہے اللہ عالم، اس کا کوئی تاریخی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو جتنے دن تک وحی آنا بند رہی، اس عرصہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوئی نئی وحی نہ سنائی، کوئی نیا قرآن جو نازل ہونے والا نہ سنایا۔ اس پر کافروں کی طرف سے طرح طرح کی چیم و گوئیاں شروع ہوئیں۔ کچھ نے یہ کہا کہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا ہے، کچھ نے یہ کہا کہ جہاں سے تم کو یہ قرآن ملتا تھا رب کا نام نہیں لیا، وہ سلسلہ تمہارا بند ہو گیا ہے، اور کچھ نے یہاں تک بھی کہا، جس طرح کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس نے کہا کہ لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ ان کی نظر میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے نام سے لوگوں کو سنا رہے ہیں، یہ شیطان آپ کو سکھاتا ہے، آپ کو پڑھاتا ہے، آپ لوگوں کو آ کے سنا دیتے ہیں۔ اس طرح کے کافروں کے پراپیگنڈے آپ کے متعلق۔ اس پر ایک تو کافروں کی طرف سے طنز، تانے اور طرح طرح کی باتیں، اور دوسری طرف خود نبی کریم علیہ السلام کو طرح طرح کی فکر، اور جو حوصلہ آپ کو وحی کے ذریعے ملتا تھا وہ سلسلہ بند ہو گیا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں ان حالات میں کہ جب چاروں طرف سے مخالفتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، اور کافر آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اور ہر انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گرانے کی، نیچا دکھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان حالات میں ایک صرف آپ کے لیے جو سہارا تھا وہ ایک وحی کا سہارا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی کہ جس سے آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بھی قائم رہتا، اس وحی کے آنے کے ساتھ آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی، آپ کی ہمت بڑھتی، اور آپ اس دشمنیوں کے، مخالفتوں کے ماحول میں اپنے آپ کو چلا سکتے۔ اب آپ خود تصور کریں کہ جب اس طرح کے ماحول میں آدمی کا اس طرح کا سہارا بھی بند ہو جائے، وہ بھی ختم ہو جائے، تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوئے، اور بلکہ اس طرح کی حالت میں انسان کے دل دماغ میں طرح طرح کے جو شک و شبہات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، طرح طرح کے خیالات بھی آ سکتے ہیں
کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ وہی آنا بند ہوئی؟ کیونکہ وہی بند ہونے کے وقت کو پہلے سے کوئی بات بتایا نہیں کہ آپ کو، یا تو پہلے سے بتا دیا جاتا کہ اتنا عرصہ تک آپ کے اوپر وہی نہیں آئے گی، تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن بغیر کسی اس طرح کی سابقہ خبر کے یا سابقہ اس طرح کی بات کے وہی آنا بند ہوئی، تو آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات بھی آنا شروع ہوئے۔ تو ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، بتایا کہ میرے وحی کا آنا یا بند ہونا اس کا تعلق میرے خوش یا میری ناراضگی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ میں خوش ہوں تو وہی نازل کروں گا، اور اگر میری ناراضگی ہوگی تو وہی بند ہو جائے گی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ وحی کا آنا صرف اور صرف اللہ کی حکمت ہے۔ اس کا ہم جس طرح بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس صورت کا پس منظر ہے اس کے نازل ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والضحیٰ، والضحیٰ واو قسم کی، قسم ہے ضحیٰ کی۔ ضحیٰ کیا ہے؟ ضحیٰ ہے سورج کی دھوپ کا تیز ہو جانا، اور اس وقت جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، سورج نکلنے کے بعد جب سورج کی دھوپ تیز ہو جاتی ہے، چاشت کا وقت، اس کو ضحیٰ کا نام دیتے ہیں، اور اسی سے صلاۃ الضحیٰ ہے، جس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں، حضرت ابو ذر کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو وصیتیں کیں، اس میں ایک وصیت یہ تھی کہ وہ ضحیٰ کی چاشت کی نماز پڑھا کریں۔ اور اس نماز کی فضیلت آپ نے بیان کرتے ہوئے دوسری حدیث میں بیان کیا فرمایا کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں، اور ہر روز اس کو ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دینا چاہیے۔ پھر آپ نے مختلف طرح کے صدقوں کا ذکر کیا۔ وہ صدقے صرف مال کا نہیں ہے، وہ صدقے مختلف انداز کے ہیں، کسی کو نیکی کا حکم دینا، کسی کو رستہ بتا دینا، کسی کی رہنمائی کر دینا، کسی کا سامان اٹھا دینا، کسی کی مدد کر دینا، یعنی مختلف طرح کی چیزیں آپ نے جو صدقے کی شکل میں بتائی ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ ان ساری چیزوں کے بدلے میں اگر آدمی صرف ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، رکعت الضحیٰ، یہ سبھی ان کے لیے کافی ہیں، ان سبھی صدقوں کے لیے کافی ہیں۔ یعنی آدمی اگر 2 رکعتیں ضحیٰ کی پڑھ لیتا ہے چاشت کی، تو اس کے 360 جوڑوں کی طرف سے جو صدقہ کیا جانے کا حکم ہے یا صدقہ کیا جانا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ صلاۃ الضحیٰ، جس کا وقت جو ہے سورج کی دھوپ تیز ہونے پر ہے۔ اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ سورج نکل کے اوپر جب اٹھ آتا ہے، جبکہ جس کو اشراق کا وقت کہا جاتا ہے، اشراق کی نماز کا، اس وقت سے لے کر سورج کے ڈھلنے سے تھوڑی دیر پہلے تک یہ سارا وقت ضحیٰ کا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اور آپ نے جس طریقے سے جو ترغیب دی ہے، وہ اس نماز کا وہ وقت ہے جب سورج کی دھوپ تیز ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، کہ صلاۃ الاوابین کب ہے؟ حین ترمد، جب گرمی لگے، گرمی محسوس کریں۔ کون؟ اونٹوں کے بچے، الفصال کہتے ہیں اونٹوں کے بچوں کو۔ اونٹ ایسا جانور ہے کہ وہ سردی گرمی میں باہر رہتا ہے، اس کو کسی سائے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اونٹوں کے بچے کے چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو گرمی محسوس ہوتی ہے۔ تو عربوں کے ہاں چونکہ اونٹ ہی ان کا مال تھا، تو اس کو کیا کرتے کہ جب دھوپ تیز ہوتی تو اس کو سائے میں کرتے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ صلاۃ الاوابین جو ہے وہ اس وقت ہے جب گرمی زیادہ ہو جائے، دھوپ تیز ہو جائے سورج کی، اور اونٹوں کے بچوں کو گرمی لگے، تو اس وقت جو ہے صلاۃ الاوابین ہے۔ اور اس سے ہمیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ جو مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین بنائے بیٹھے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس کے بارے میں کچھ صحیح حدیث نہیں ہے۔ ہاں ضعیف روایتیں ضرور ہیں، لیکن کچھ صحیح حدیث اس موضوع پر نہیں ہے۔ صلاۃ الاوابین جو ہے وہ چاشت کی نماز ہے، ضحیٰ کی نماز ہے، نہ کہ مغرب کے بعد کی۔ مغرب کے بعد کوئی نماز پڑھنا سوائے مغرب کی سنتوں کے جو سنت موقدہ ہیں، اس کے علاوہ کسی نماز کا کسی سے حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ تو یہ معنی ضحیٰ کا، والضحیٰ قسم ہے ضحیٰ کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ضحیٰ کی قسم کھاتا ہے، چاشت کے وقت کی۔ اور اسی طرح واللیل، رات کی قسم ہے، والشمس، سورج کی قسم، مختلف طرح کے اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے قرآن کریم میں۔ تو پہلی چیز کہ ان چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے، کیا ان کی اہمیت کے پیش نظر یا کوئی اور وجہ ہے؟
کیا یہ چیزیں بڑی عظیم چیزیں ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں اس لیے، یا کہ موضوع کی مناسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جن چیزوں کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے موضوع کے اعتبار سے، سورۃ العصر میں والعصر قسم ہے زمانے کی، کیونکہ وہاں پر جس چیز کا آگے بیان ہو رہا ہے اس کا تعلق زمانے کے ساتھ، اور یہاں پر بھی جس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کرنے والا ہے اس کا تعلق ضحیٰ کے ساتھ۔ اس لیے یہ نہیں کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اللہ کے ہاں اس چیز کی بڑی عظمت ہے اس لیے قسم کھاتا ہے، نہیں، بلکہ صرف اس چیز کے موضوع کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی چاہے قسم کھائے، لیکن بندوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے سوا کسی اور کی قسم کھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی جھوٹی قسم کھا لوں تو میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں۔ حالانکہ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ زیادہ ہلکا ہے، زیادہ آسان ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاؤں اگرچہ جھوٹی ہو، کیونکہ اس میں صرف گناہ ہے، لیکن غیر اللہ کی قسم میں کیا ہے؟ شرک ہے، اور کوئی شک نہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ کہنے کا مقصد اس لیے انسانوں کو حق نہیں، جائز نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مختلف طرح کی مخلوقات کی قسم کھاتا ہے، فرماتا اللہ تعالیٰ والضحیٰ، قسم ہے ضحیٰ کی، چاشت کے وقت کی، سورج کی تیز دھوپ کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم اذا سجا، جب وہ چھا جائے، پھیل جائے، اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ تو ضحیٰ کی قسم کھائی اور رات کے اندھیرے کی قسم کھائی۔ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مناسبت ہے؟ پہلی چیز تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تیز دھوپ روشنی پیدا کر سکتا ہے وہی اللہ تعالیٰ ان روشنیوں کو ختم کر کے اسی زمین کو اندھیروں میں ڈبو سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور عظمت کا اس میں پہلو ہے۔ اور دوسرا، بعض علماء نے جس طرح بیان کیا ہے اس صورت کے موضوع کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے قسم کا جواب دیا ہے، اور یہاں پر یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں بھی قسم ہے وہاں پر جواب قسم ہوگا، یعنی قسم کس لیے کھائی گئی ہے، قسم کھانے کا مقصد بیان ہوگا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ دونوں قسمیں ہیں۔ جواب قسم کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، جواب قسم یہ ہے، یا قسم اس چیز پر کھائی جا رہی ہے کہ تیرے رب نے نہ تجھ کو چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ اس لیے ہم نے بتایا ہے کہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا موضوع سے تعلق ہوتا ہے۔ تو موضوع سے یہاں پر تعلق کیا ہے؟ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ضحیٰ روشنی، سورج کی تیز دھوپ، اس کی مثال کس کی ہے؟ وحی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے وہ سورج کی تیز دھوپ کی طرح ہے جس میں انسان کو روشنی ملتی ہے، اور رات کا اندھیرا اگرچہ اندھیرا ہے لیکن اس میں سکون ہے، اس میں راحت ہے۔ سورج کی تیز دھوپ کے اندر کیا ہے؟ حرکت ہے، کام ہے، ایک محنت ہے، لیکن رات کے اندھیرے کے اندر سکون ہے۔ وحی کا آنا کیا ہے؟ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ حضرت عائشہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے کے ساتھ شدت محسوس کرتے۔ وحی کا آنا آپ کے اوپر آسان نہیں ہوتا تھا، بہت شدید ہوتا تھا۔ سخت سردی کے دنوں میں آپ کا چہرے پر پسینہ آ جاتا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی ٹانگ میری ٹانگ کے اوپر تھی، آپ کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی ٹانگ اس قدر بھاری ہوگی کہ قریب تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جاتی۔ اس کا معنی کیا ہے کہ وحی کا آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی آسان چیز نہیں تھی، بہت ایک شدید چیز تھی۔ اب جب آپ کی ایک روٹین بن گئی وحی کی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن شروع میں وحی کا آنا اور شدت محسوس کرنا، اور صرف شدت نہیں بلکہ وحی کے احکامات
اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں، اللہ کی طرف سے ڈیوٹیاں آپ کو جو مل رہی ہیں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس شدت کے اندر اس ڈیوٹیوں کے ساتھ کچھ وقت کچھ راحت کی، آرام کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کچھ عرصہ تک آپ سے وحی بند رکھی۔ تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا کی یہ مناسبت ہے کہ ضحیٰ کے اندر وحی کا آنا، وحی کی ذمہ داریاں، اور اس کے اندر وہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے ڈیوٹیاں مل رہی ہیں اس کی شدت، اور رات کو کیا ہے؟ سکون۔ تو وحی کا آنا آپ کے اوپر رہا، اس کے بعد اللہ نے کچھ عرصہ وحی کو بند کیا تاکہ آپ کو کچھ راحت و آرام حاصل ہو جائے، خصوصاً وحی کے ابتدا میں، شروع میں۔ ہاں، جب آپ کی اس پر روٹین بن جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بعض علماء نے اس چیز کی مناسبت ذکر کی ہے یہاں پر۔ ما والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ جواب قسم ہے۔ قسم کس بات پر کھائی؟ کہ تیرے رب نے نہ تجھ کو چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ کافروں کے پروپیگنڈے یہی تھے نا کہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑ دیا، تیرے رب تجھ سے ناراض ہو گیا، تجھ سے بیزار ہو گیا، اور بعض نے یہ بھی بکواس کر دی کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے فرمایا کہ ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلی، اور نہ تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو وحی کا نہ آنا اللہ کی کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے، اور اسی طرح وحی کا آنا اللہ کی کسی خوشی کی وجہ نہیں ہے۔ اس لیے وحی کا آنا یا نہ آنا اللہ تعالیٰ کی کسی ناراضگی یا خوشی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ، اور یقیناً آخرت، خَيْرٌ لَكَ آپ کے لیے بہتر ہے، مِنَ الْأُولَىٰ دنیا سے۔ ایک معنی اس کا یہ کہ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور دوسرا معنی وَلَلْآخِرَةُ آپ کے لیے آخر کی زندگی، آگے کی زندگی، مستقبل کی زندگی، خَيْرٌ لَكَ بہتر ہے، مِنَ الْأُولَىٰ پہلی زندگی سے۔ اور دونوں معنی ہی صحیح ہیں۔ اور قرآن کریم کی تفسیر کا ایک اصول یہ ہے، ایک رول، قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر کسی آیت کے ایک سے زیادہ صحیح معنی بنتے ہوں، کسی آیت یا کسی لفظ میں ایک سے زیادہ صحیح معنی ملتے ہوں، تو ان سبھی معنوں کو لیا جائے گا، کسی ایک معنی پر خاص نہیں کیا جائے گا۔ ایک تفسیر کا رول ہے کہ جب ایک ہی آیت یا ایک ہی لفظ کے اندر ہم کو ایک سے زیادہ معنی ملتے ہوں تو ہم سبھی معنوں کو ہی وہاں پر مراد لیں گے، کہ یہاں پر مراد دنیا آخرت کا بھی ذکر ہے، وَلَلْآخِرَةُ آپ کے لیے آخرت جو ہے خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور یہ کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انعامات کے وعدے ہیں۔ شفاعت عظمیٰ ہے، جو مقام محمود ہے، کہ جو صرف آپ ہی کو ملنے والا ہے، کہ جس پر بندوں کا حساب شروع ہوگا۔ اس کے بعد جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے، سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے، آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی، اور جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام کیا ہے؟ الوسیلہ۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اذان کے بعد تم یہ دعا پڑھو، کیونکہ یہ وسیلہ ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ کے جو کسی ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہوں۔ تو جنت میں سب سے اونچا اعلیٰ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے۔ قیامت کے دن آپ ہی کے ہاتھ میں لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہوگا، کہ جس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر آخری نبی تک سبھی نبی رسول اس کے نیچے ہوں گے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ تو یہ مقامات، اور اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے جو ملنے والے مقامات ہیں، حوض کوثر جیسے دوسری تیسری چیزیں، یہ ساری کیا ہیں؟ اس بات کی دلیلیں ہیں کہ آپ کی آخرت کس قدر بہتر ہے۔ آپ کے لیے اللہ نے آخرت میں کیا کچھ مقامات، کیا مرتبے اور کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کے لیے آخرت اس دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور یہاں بہتر ہونے کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ حقیقت میں موازنہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب دو چیزیں قریب قریب ہوں، ایک طرف رائی ہو، دوسری طرف پہاڑ ہو،
آپ کیا کہیں گے کہ پہاڑ اس رائی سے بہتر ہے، رائی کے دانے سے بہتر ہے؟ تو اس لیے لیکن قرآن کا یہ انداز ہے. اللہ ماتے سورۃ الفرقان میں اصحاب الجنت یومئذ خیر مقام و احسن مقیلا، کہ جنت والے اس دن بہت اچھی جگہ پر ہوں گے، بہت اچھی جگہوں پر آرام کر رہے ہوں گے. کن کی نسبت؟ جہنم والوں کی. آج جہنم والوں کا جنت والوں کے ساتھ ہے کوئی موازنہ؟ کوئی موازنہ نہیں. لیکن صرف یہاں پر ایک بہتری کا بیان تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ماتے ہیں آپ کے لیے آخرت جو ہے وہ دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور دوسرا معنی کہ آپ کی آگے کی زندگی، آنے والی زندگی، آخرت میں آنے والی زندگی خیر لک من الاولی، پہلی زندگی سے بہتر ہے. اور یہ بھی معنی صحیح اور حقیقت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے صورت جو بیان نازل ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو، چونکہ یہ صورت آپ کو تسلی دینے کے لیے، حوصلہ دلانے کے لیے ہے. آپ کفر کے اس ماحول میں ہیں جہاں چاروں طرف آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، آپ کی تکذیب ہو رہی ہے، آپ کے دین کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کو آپ کے ساتھیوں کو مٹانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. ان حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، آپ کو تسلی دیتا ہے، آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کہ اگر کافر اس انداز سے آج چھائے ہوئے ہیں، کفر کا ماحول ہے، کفر کا غلبہ ہے، نہ سمجھو کہ ایسے ہی چلتا رہے گا، بلکہ حالات پلٹیں گے، حالات بدلیں گے، حتیٰ کہ آپ کے لیے آگے آنے والی زندگی، آنے والے دن آپ کے لیے ان دنوں سے کہیں بہتر ہوں گے. اور کوئی شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں کہ کہاں آپ مکہ میں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، گھروں کے اندر چھپ چھپ کر لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور کہیں مسلمان اپنے اسلام کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اکا دکا کوئی شاد و نادر کوئی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور کہاں مدینہ کی زندگی کہ جہاں آپ کے پاس ایک سلطنت ہے، آپ کی ایک ریاست ہے، آپ کی حکومت ہے، جہاں آپ کے حکم چلتے ہیں، آپ کے آرڈر چلتے ہیں، اور آپ کے آرڈروں پر آپ کی فوجیں لشکر مشرق و مغرب کی طرف نکل رہی ہیں. آپ روم و ایران کے بادشاہوں کو للکار رہے ہیں، اسلم تسلم. اور ان کے بادشاہ کو کیا لکھا کہ خیر چاہتے ہو تو اسلام لے آؤ. اب یہ بات کون کہتا ہے؟ ابھی یہ بات کون کہے گا؟ کہ جس کو پتا ہے کہ میری کیا قوت ہے، جو اپنی قوت محسوس کرتا ہے. تو بات کر رہے تھے کہ کہاں پر مکہ کے حالات کہ گھروں کے اندر چھپ چھپ کر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور کہاں کہ دنیا کے بادشاہوں کو للکارا جا رہا ہے، لشکر بھیجے، فوجیں بھیجی جا رہی ہیں، ان کو فتوحات ہو رہی ہیں. اور جہاں پر کبھی کوئی دنوں کے بعد مسلمان ہوتا تھا مکہ کے اندر، ہاں مدینہ میں کیا تھا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ فوج در فوج دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی زندگی میں ہی پورا جزیرۃ العرب یہ اسلام میں داخل ہوتے دکھا دیا. اور جو ان سے باہر کافر بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی آپ کے خط پہنچ گئے کہ تمہاری خیر بھی اسی میں ہے کہ اس دین کو قبول کر لو. تو بہت بڑا فرق ہے آپ کی مکہ کی پہلے ان دنوں کے اندر اور آپ کی آنے والی زندگی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ والآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ ان حالات سے پریشان نہ ہو جاؤ. اور حقیقت میں اگرچہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے ہے. جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی امت کے لیے بھی ہے کہ ہم بعض اوقات حالات کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. بھی کفر کا غلبہ، اس انداز سے کفر چھایا ہوا، اور ہم اس قدر کمزور، کیسے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح کھڑے ہو گئے جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو کھڑا کیا. اپنے نبی کو اس وقت کھڑا کیا کہ جب دنیا میں، پوری دنیا میں کفر کا دورہ تھا. آج تو پھر بھی اللہ کے فضل سے اسلام ہے، پھر بھی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، ان کے کوئی ملک ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو اس وقت کھڑا کیا کہ جس کے بارے میں خود آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے اہل زمین کو دیکھا، فمقتهم عربهم وعجمهم، اللہ نے عرب و عجم سبھی کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کیا کہ کوئی بھی ہدایت پر نہیں تھا سوائے چند اکا دکا لوگ. تو کہنے کا مقصد کہ جو اللہ ان حالات میں ان کو پلٹ سکتا ہے، ان میں انقلاب لا سکتا ہے، وہ آج بھی اللہ تعالیٰ انقلاب لا سکتا ہے. تو اس میں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمان ہے، لیکن امت کے لیے بھی حکم ہے. وہ کس چیز کا حکم ہے؟ کہ حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں.
وہ جب پلٹنا چاہتا ہے تو دن اور رات کے اندر حالات کو تبدیل کر دیتا ہے. تو اسی ماں تعالیٰ تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ آپ کی آنے والی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ اور یقیناً سوف کا لفظ جو ہے جس سے بتایا کہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں یقیناً کا معنی بھی ہے کہ یقینی طور پر دے گا تم کو تمہارا رب، یعطیکا تم کو عطا کرے گا، رب کا تیرے رب فترضیٰ تاکہ آپ راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی. دنیا میں دیکھو گے اپنے دین کو پھیلتے ہوئے، اپنے دین کو غالب ہوتے ہوئے، لوگوں کے فوج در فوج دین میں داخل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے حتیٰ کہ خوش ہو جاؤ گے. اور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک دن آپ رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں رو رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے. تو جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیوں روتے ہو؟ آپ مانتے ہیں کہ جبرائیل مجھے میری امت کی فکر ہے، مجھے میری امت کی فکر ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے جبرائیل ان کو بتا دو انا سنرضیک فی امتک کہ ہم تیری امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے. 70,000 بغیر حساب کے جنت جا رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور جا رہے ہیں، اور جنت کی 120 صفوں کے اندر 80 صفیں تمہاری ہیں. سب سے پہلے جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تیرے رب تجھ کو وہ کچھ دے گا حتیٰ کہ آپ راضی خوش ہو جاؤ گے. لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے ساتھ چلتا ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ نے وعدے کیے 2، اور 2 وعدوں کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ماضی یاد دلایا کہ اللہ کے صرف وعدے نہیں ہیں. اپنی تاریخ کو، اپنے ماضی کو اٹھا کر دیکھو. تم سمجھتے ہو کہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑ دیا؟ کافر تانے دیتے ہیں کہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑ دیا. کیا تیرا رب اب تجھ کو چھوڑے گا جب تم کو نبوت دے دی، تم کو رسول بنا دیا، تم کو اتنی بڑی ذمہ داری تم پر ڈال دی، اب تم کو چھوڑے گا؟ تیرے رب نے تو تم کو اس وقت نہیں چھوڑا جب تم یتیم تھے، جب تم فقیر تھے. الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا تم کو یتیم نہ پایا تھا تو تم کو اللہ نے پناہ دی، ٹھکانہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے. ابھی 6 سال کے ہیں، ماں بھی فوت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دادا پرورش کرتا ہے جس دادے کو آپ کے اوپر بڑا فخر تھا. عبد المطلب کہا کرتا تھا کہ میرا یہ بیٹا یہ بہت بڑی کوئی شخصیت بننے والا ہے، بہت بڑا دنیا میں اس کا نام اونچا ہونے والا ہے، وہ کہا کرتا تھا. تو 8 سال کے ہوئے دادا بھی فوت ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چچا دیا کہ جس چچا نے آپ کے ساتھ وہ محبت کی، آپ کا وہ ساتھ دیا جو شاید باپ بھی نہ دیتا ہو. ابو طالب نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی کس انداز سے اس شخص کو اللہ نے آپ کے لیے سہارا بنایا. تو اللہ ماتا ہے الم یجدک یتیما، تم سمجھتے ہو کہ اب تم کو اللہ تمہارا ساتھ چھوڑے گا؟ جب تم کو نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، تم کو اتنی بڑی ذمہ داری دے دی، اب تم کو چھوڑے گا؟ تم کو تو اس وقت نہیں چھوڑا جب تم یتیم تھے، بغیر باپ کے دنیا میں آئے تھے. اس وقت تم کو کیا کیا سہارے دیے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ اور پایا تجھ کو تیرے رب نے. ضال کے لفظی معنی ہوتا ہے گمراہ، جو ہم کہتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ سورۃ فاتحہ کے آخر میں کہ ہمیں گمراہوں سے نہ کر دینا، لیکن ضال کا صرف لفظی معنی گمراہ نہیں ہے، اس کے کئی معنی ہیں. ضال کا معنی کہ جس آدمی کو کوئی راہ نہ ملتا ہو، چلتے چلتے آگے چوراہا آ گیا، کئی رستے آگے بکھر رہے ہیں، اب آدمی وہاں پر حیران و پریشان کھڑا ہو گیا کہ میں کدھر جاؤں. یہ کیا ہے؟ اس کو بھی ضال کہتے ہیں. اسی طرح ضال کے معنی کسی چیز میں کھو جانا، گم ہو جانا. کہتے ہیں ضل الماء فی اللبن، کہ پانی دودھ میں گم ہو گیا. آپ نے پانی دودھ میں ڈالا تو کیا نظر آئے گا آپ کو؟ وہ سارا دودھ ہی نظر آئے گا، پانی اس میں گم ہو جاتا ہے. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ضل الماء فی اللبن، کہ پانی دودھ میں گم ہو گیا. تو کسی چیز میں گم ہو جانا، کسی ماحول معاشرے میں گم ہو کے رہ جانا، کھو جانا. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کوئی درخت کسی صحرا میں اکیلا ہی کھڑا ہو تو اس کو بھی ضال کہتے ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہلے معنی کے سوا جو گمراہی کا معنی ہے اس کے باقی سبھی معنی آپ کے لیے ہیں۔ آپ رستوں پر چوراہے پر کھڑے ہیں، کچھ پتہ نہیں میں کدھر جاؤں، لوگوں کو آپ دیکھتے کفر پر، گمراہی پر، شرک پر، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، غیر اللہ کو عبادت ہو رہی ہے، آپ پریشان ہو جاتے کہ ان کو میں کیسے ہدایت پر لاؤں، ان کو کیا بتاؤں، آپ پریشان تھے۔ ان حالت میں اللہ نے آپ کے اوپر وحی نازل کر کے آپ کو ہدایت دی، آپ کو رہنمائی کی، آپ کو روشنی دی۔ آپ کو خود پتہ نہیں تھا کہ میں اللہ کی عبادت کیسے کروں۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ ان حالات میں اللہ نے آپ کے وحی نازل کر کے آپ کی رہنمائی کی کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کی رہنمائی کی۔ اس کفر کے شرک کے ماحول میں آپ ڈوبے ہوئے گم تھے، کھوئے ہوئے تھے، جس طرح پانی دودھ میں ڈلنے کے بعد کھو جاتا ہے۔ ان حالات میں اللہ نے آپ کو اٹھایا، آپ کو چمکایا، اس سے کفر سے نکالا، کفر آپ کے نیچے کیا، کفر کو دبایا اور آپ کو غلبہ دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ساری معنی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ کو پایا بے راہ، یعنی کہ کسی بغیر رستے پر، فَهَدَا، پس آپ کی رہنمائی کی، آپ کے اوپر ہدایت نازل کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور یہ ہدایت کی جو نعمت ہے، اس سے پہلے کہ آگے چلے، یہ سب سے بڑی نعمت، دنیا کے مال و دولت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو ہیں، سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت۔ اللہ نے آپ کو ان گمراہیوں کے اندر سے نکال کر آپ کو نہ کہ صرف رہنمائی کی بلکہ آپ کو نبیوں کو، رسولوں کا امام بنا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور آپ کو فقیر غریب پایا، فَأَغْنَا، تم کو مالدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیرت میں آتا ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو آپ کے باپ کی وراثت میں صرف ایک اونٹنی تھی اور اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی اور چیز تھی، غریب گھرانہ تھا آپ کا۔ تو ان حالات میں اللہ نے آپ کو مالدار کیا، آپ کی پرورش کی، اور اس کے بعد جب بڑے ہوتے ہیں تو تجارت کے کاروبار یہ کام شروع کرتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وہ بیوی دی کہ جو مکہ کی سب سے مالدار ترین عورت تھی، جس نے اپنا سارا مال، اپنی ساری صلاحیتیں، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دی۔ اور پھر آگے چل کر اللہ نے اسلام کو فتوحات دی، مال غنیمت آنا شروع ہوئے، اور مسجد نبوی میں جس طرح ہمارے ہاں کوئی گندم کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں نا، کبھی دیکھتے ہیں آپ، کبھی گندم آتی ہے، اناج آتے ہیں، ڈھیر لگتے ہیں، وہ دن بھی آئے کہ جب مسجد نبوی میں سونے چاندی کے اس انداز سے ڈھیر لگے ہوتے تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، آپ کو فقیر غریب پایا، اللہ نے آپ کو مالدار کیا۔ ایک یہ مال جو ظاہری مال ہے، حصی مال ہے، اس کے بعد جو مانوی طور پر آپ کی مالداری ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ الغناء غنى القلب، اصل تبنگری، اصل مالداری دل کی ہے۔ آدمی کا دل کسی چیز پر قانع ہو جائے، اس پر کافی ہو جائے کہ اللہ نے جو دیا اسی پر راضی ہو جائے، تو آپ کو اللہ نے وہ جو نعمتیں دی، اس لیے مایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اللہ نے آپ کو فقیر پایا تھا تو مالدار کیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سابقہ زندگی کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد کہ تم سمجھتے ہو کہ اب اللہ تم کو اب چھوڑے گا، اللہ تو تم کو بچپن سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر تمہارے اوپر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے، تمہاری ایک ایک چیز کی اللہ تعالیٰ خود اس کو چلا رہا ہے، تم کیسے سمجھو گے کہ اللہ تعالیٰ تم کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر درس دیا آپ کو بھی اور امت کو بھی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس پر جو یتیم ہے پھر اس سے سختی نہ کرو۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ اس کی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے۔ ماں فوت ہونے سے بچہ یتیم نہیں ہوتا۔ انسانوں میں سے بچہ یتیم ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، اور جانوروں میں سے وہ جانور یتیم ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے، کیونکہ باپ کا تو پتہ نہیں ہوتا کہاں پر ہے۔ تو اس لیے انسانوں میں سے وہ بچہ یتیم ہوتا ہے جس کی بلوغت سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے۔ تو اللہ مانتے ہیں کہ یتیم یہ بچہ جس کا باپ فوت ہو گیا، اس کا جو سہارا تھا، جس سے اس کو شفقت ملنا تھی، وہ چلا گیا، وہ سہارا اٹھ گیا، اب باقی لوگوں کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ شفقت جو باپ سے اس کو ملنا تھی وہ اس کو دے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اس سے محبت کرے۔
تو اللہ ماتے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس جب کہ یتیم جو ہے اس کے ساتھ سختی نہ کرو. تو کہ آپ سختی کرتے تھے جو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہا ہے. ہم قرآن کریم میں صرف یہیں پر نہیں اور بھی کئی اس طرح کی جگہوں پر کئی اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا حکم دیتا ہے کہ ایسا کام نہیں کرو، حالانکہ آپ نے کبھی وہ کام کیا بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا تھا. آپ کا معاملہ بلکہ اس کے برعکس ہوتا تھا. اس علماء مانتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ جو آپ کو تعلیم دے رہا ہے اور آپ کو مخاطب ہے، حقیقت میں مخاطب تو آپ کو ہے لیکن اصل مقصد آپ کی امت ہے. اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ یتیموں کا سہارا بنو، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تم خود یتیمی کو دیکھ چکے ہو کہ یتیمی جو ہے کتنی بڑی ایک یعنی کہ محرومی ہے انسان کے لیے. تو اگر آپ یہ مرحلہ دیکھ چکے ہو تو اب آپ یتیموں کے ساتھ سختی نہ کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہے اسے ڈانٹو نہیں. اور سوال کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک سوال کرنے والا جو مانگتا ہے، کوئی دنیا کی کوئی صدقہ خیرات مانگتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، تو اسے ڈانٹو نہیں. کس لیے؟ کہ مانگنے آیا ہے، تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. ہاں اگر دیکھتے ہو کہ وہ حقدار نہیں تم کو نظر آتا، اس کو سمجھا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ آپ کسی کو دیکھتے بھی آدمی نوجوان ہے، طاقتور ہے، کما سکتا ہے، پھر بھی مانگ رہا ہے، آپ کیا فرماتے کہ تم چاہتے ہو تو تم کو یہ صدقہ دے دیتا ہوں، لیکن تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس صدقے میں کسی طاقتور آدمی کا، مالدار کا حق نہیں ہے. ان کو سمجھا دیتے، ڈانٹتے نہیں تھے. اس لیے مانگنے والوں کو ڈانٹو نہیں. اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مانگنے والے کو ڈانٹنا تو کیا بلکہ ان کو خالی ہاتھ بھی واپس نہیں کیا. اور دوسرے مانگنے والوں سے، سوال کرنے والوں سے مراد یعنی جو آپ سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھنے والے ہوں، ان کو بھی نہ ڈانٹو. یہ حکم کیوں دیا؟ کیونکہ آپ سے سوال کرنے والے مختلف طرح کے لوگ ہوتے تھے. ایسے بدو قسم کے، جاہل قسم کے لوگ آتے تھے سورۃ حجرات میں جن کا ذکر آتا ہے. ایسے لوگ بھی آتے تھے کہ جن کو آپ کے آداب کا پتہ نہیں ہے، آپ سے بڑی گستاخانہ انداز سے پیش آتے، بڑی بے ادبی سے پیش آتے، اور بعض اوقات بڑے الٹے سیدھے سوال کر دیتے. ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دو کہ میں زنا کروں، مجھے زنا کرنے کی اجازت دو. ہمارا کوئی مولوی ہوتا تو سیدھا تھپڑ لگاتا منہ پر کہ تم میرے ساتھ میری توہین کر رہا ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے قریب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کس سے زنا کرنا چاہتے ہو؟ اپنی ماں سے؟ نوجوان کانپا کہ ماں سے زنا کرو، اپنی بہن سے، اپنی خالہ پھوپھی سے. آپ نے مختلف رشتوں کر. نوجوان کانپتا ہے. آپ مانتے ہیں کہ تم کسی سے بھی زنا کرو کہ جس طرح تم نہیں چاہتے کہ تمہاری ماں سے، تمہاری خالہ پھوپھی، تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ان رشتوں کے ساتھ کوئی زنا کرے. اس کے بعد اس کو قریب کیا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعا کی، اللہم حسن فرجہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کو جو ہے، اس کو جو ہے حفاظ کر. تو نوجوان اٹھتا ہے آپ کے پاس سے، کہتا ہے کہ میرے لیے زنا سے بدتر کوئی چیز نہ تھی. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب کہ اپنی رب کی نعمت کو حدث، اس کو بیان کرو، اس کا تذکرہ کرو، اس کا ذکر کرو، اس کو بیان کرو. رب کی نعمت کون سی؟ رب کی سب سے پہلی نعمت تو آپ کے اوپر جو وحی آئی ہے، وحی کی نعمت، قرآن کی نعمت، اللہ نے جو آپ کو دین کی نعمت دی ہے، یہ تعلیم جو دی ہے، اس کو بیان کرو. دن رات اس کو کھول کے بیان کرو لوگوں کے سامنے. اور اس کے بعد اور اللہ کی جو نعمتیں دنیاوی اعتبار سے، کو مال دیا ہے، کوئی اور چیز نعمت دی ہے، اس کا بھی بیان کرو. بیان کرنے کا معنی کہ زبان سے بھی اس کا اعتراف کرو کہ اللہ کی مجھ پر نعمت ہے، اللہ کا بڑا مجھ پر فضل ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. ان لوگوں کی طرح نہیں مارے گئے بھی کچھ نہیں بچا، کوئی بیماری تکلیف آ گئی بس مر گئے کھپ کے. کہنے کا مقصد یہ نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. ہاں اگر کوئی تکلیف آتی بھی ہے تو اس تکلیف کے مقابلے میں اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. تو اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو زبان سے بھی، اور ان کا اظہار بھی کرو. آپ سچ میں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، بڑی مندی اس کی حالت، بڑی گندی حالت میں، پوچھا ایسا کیوں ابھی تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ کتنے اونٹ تمہارے پاس ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے پاس اتنے اونٹ ہیں.
اب میں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے پر نعمت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. تو ظاہری طور پر بھی انسان سے زبان سے بھی بیان ہو اور اپنے عمل سے بھی اپنے جسم سے بھی اس کا اظہار ہو, اور پھر اصل اظہار اللہ کی اس نعمت کا حق ادا کرنا اللہ کے دین پر. تو اللہ ماتا ہے اما بنعمت ربک فحدث, اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. دوبارہ دیکھیے اس کے معنی. مدحا قسم ہے دحا کی, چاشت کے وقت کی, واللیل اذا سجا, اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلا, نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ تجھ سے بیزار ہوا. وللآخرۃ, اور یقیناً آخرت, خیر لک, آپ کے لیے بہتر ہے, من الاولی, پہلی زندگی یا دنیا کی زندگی سے. ولسوف یعطیک ربک, اور یقیناً دے گا آپ کو آپ کا رب. فترضی, پس آپ راضی ہو جاؤ گے. الم یجدک یتیما فآوی, پس تم کو یتیم نہیں پایا اور تم کو ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا, اور پایا تم کو راہ گم شدہ. فہدا, پس تم کو ہدایت دی, تم پر ہدایت نازل کی. ووجدک عائلا فاغنی, اور تم کو فقیر غریب پایا, تم کو مالدار کیا. فاما الیتیم فلا تقہر, پس جب کہ جو یتیم ہے اس پر سختی نہ کرو. واما السائل فلا تنہر, اور مانگنے والے کو ڈانٹو نہیں. واما بنعمت ربک فحدث, اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر.